مغولوں کا عروج۔ چنگیز خان کی داستان تصور کیجیے، 12ویں صدی کا منگولیا، جہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ تیموجن، جسے بعد میں چنگیز خان کے نام سے جانا جائے گا، پیدا ہوا۔ اس کی زندگی کا آغاز ہی مشکلات سے بھرا تھا۔ اس کے والد کو دشمن قبیلوں نے قتل کر دیا تھا اور تیموجن کو اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، لیکن یہی مشکلات تھیں جنہوں نے اسے ایک بے رحم اور بے مثال جنگجو بنا دیا۔ تیموجن نے اپنے دشمنوں کو شکست دے کر اپنے قبیلے کو متحد کیا، اور پھر 12 سوچ میں اس نے خود کو چنگیز خان کا خطاب دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب منگولیا کی پہاڑیوں سے ایک نئی طاقت ابھری جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ چنگیز خان کی فتوحات، خوف اور عظمت۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو انتہائی منظم اور طاقتور بنایا۔ اس کی فوج کی رفتار، جنگی حکمت عملی اور بے رحمی نے دشمنوں کے دل دہلا دیے۔ چین سے لے کر وسطی ایشیا تک ہر طرف اس کی فوج کے قدم اٹھتے گئے۔ جب چنگیز خان کی فوج کسی شہر پر حملہ آور ہوتی تو وہ صرف فتح نہیں کرتی تھی بلکہ دشمن کے حوصلے کو توڑ دیتی تھی۔ اس کی فوج کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دشمنوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے گئے۔ ہلاکو خان اور بغداد کی تباہی۔ ایک المناک باپ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے مغول سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اس نے 1000 ڈویڈ میں بغداد پر حملہ کیا جو اس وقت اسلامی دنیا کا مرکز تھا۔ تباہی ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ بغداد جو علم و فن کا گہوارہ تھا، ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ کتب خانے جلائے گئے، علماء قتل کیے گئے اور دریائے دجلہ کا پانی روشنائی سے سیاہ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایک عظیم تہذیب کو کھو دیا۔ کوبلائی خان، چین کا مغول شہنشاہ کوبلائی خان، چنگیز خان کا پوتا، مغول سلطنت کا ایک اور عظیم حکمران تھا۔ اس نے چین پر قبضہ کیا اور یوان خاندان کی بنیاد رکھی۔ کوبلائی خان نے چین کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا اور اس کے دور میں مارکو پولو جیسے سیاحوں نے چین کا سفر کیا۔ کوبلائی خان کا دربار چمک دمک سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بیجنگ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں ایک ایسا محل تعمیر کیا جو دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ کوبلائی خان نے نہ صرف فتوحات کی بلکہ ثقافت اور تجارت کو بھی فروغ دیا۔ مغول سلطنت کا زوال۔ ایک عظیم سلطنت کا اختتام۔ مغول سلطنت کا زوال 14ویں صدی میں شروع ہوا۔ مختلف حصوں میں مقامی حکومتیں ابھرنے لگیں اور مغول حکمرانی کمزور ہوتی گئی۔ روس میں مغولوں کی حکومت کو زار روس نے ختم کر دیا۔ چین میں یوان خاندان کا خاتمہ ہوا اور منگ خاندان نے اقتدار سنبھال لیا۔ مغول سلطنت جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، بتدریج ٹوٹنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مغولوں کی طاقت کم ہوتی گئی اور آخر کار ان کی عظمت تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئی۔ مغولوں کا ورثہ۔ تاریخ کے آئینے میں مغولوں نے اپنی سلطنت کے دوران تجارت، ثقافت اور سائنس کو فروغ دیا۔ انہوں نے شاہراہ ریشم کو محفوظ بنایا، جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کو فروغ ملا۔ مغولوں کی فوجی حکمت عملی اور انتظامی نظام نے بعد کی سلطنتوں کو بھی متاثر کیا۔ مغولوں کی میراث صرف فتوحات تک محدود نہیں تھی، انہوں نے دنیا کو ایک نئے انداز میں جوڑا اور ان کی حکمت عملیاں آج بھی فوجی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مغولوں کی کہانی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ عظمت، زوال اور تاریخ کے سبق کی کہانی ہے۔